کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے. تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے. تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے وہ؟ یہ بات ہے. یہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ اب پھر دوبارہ آپ کے سامنے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے. پلیز قوم کو آپ بھی بتائیں. یہ بہت جیسے جنگ کے حالات میں آپ کو ایک وار کیبنٹ ہے، اور جنگ کے حالات میں جب آپ وار کیبنٹ کو تشکیل دیتے اس میں ساری جماعتوں کو نمائندگی ہوتے ہیں اور سب مل کے سارے فیصلے لیتے ہیں، کچھ ایک قومی مسئلہ سامنے آتا ہے. ویسے ہی ہمارے قومی مسئلے سامنے آئے ہیں، اور جس کنسنسس کے ساتھ نیا حکومت مل کے ان سارے مسئلے کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان پھر صحیح سمت پہ چلے گا. پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق، پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بہتری کی طرف چل سکتا ہے. اور میاں صاحب کی قیادت میں، صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کا ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کا انپٹ کے ساتھ اب نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے. ان کا گائیڈنس ہوگا، ان کا سپورٹ ہوگا تو پھر ہم اتنے بڑے مشکلات کا سامنا کر سکیں گے. تو میں ایک بار پھر میاں صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے سامنے یہ جو ہم کنگریچولیشنز میاں صاحب کو دے رہے ہیں، یہ تو میاں صاحب کی صرف جیت نہیں، یا میرا اپنا صرف جیت نہیں، یہ پورا پاکستان کا جیت ہے کہ ہم نے وہ سلیکٹڈ راج جو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا، بولنے کا آزادی، سوچنے کا آزادی، آپ میڈیا والا کو اپنا کام کرنے کی آزادی، ہر پاکستانی کا معاشی آزادی اور خود مختاری اور معاشی حقوق پہ جو حملے ہوتے جا رہے تھے. اب ایک موقع ملا ہے کہ پاکستان کی جمہوری جماعتیں مل کے پاکستان کو ان مسائل کا حل نکالیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوں گے جیسے ہم اپنا پچھلا مشن میں کامیاب رہے ہیں. اور اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک جمہوری ملک ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا کا کوئی طاقت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی نہیں روک سکتا. یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں مسلم لیگ کا یہ لندن سیکریٹریٹ پہ آنے کا مجھے یہ موقع ملا ہے، اور میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں. پورا پاکستان، میں آیا ہوں مبارکباد دینے کے لیے، مگر پورا پاکستان کے جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے، تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں. اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4 سال کے اندر ہی اندر مل کے اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے. کچھ پاکستان کی پورا ماضی آپ دیکھیں، ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جن کے خلاف غیر جمہوری سازش کر کے ان کو ہٹایا گیا. سارے غیر جمہوری طریقے اپنائے گئے اور وزیر اعظم اور حکومتیں کے خلاف مقدمے لیے گئے. جو اس عمل کا، اس سٹیج کا کامیابی ہے، خوبصورتی ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص پاکستان پہ مسلط کیا گیا. ایک سلیکٹڈ حکومت، ایک نظام نہ صرف ہمارا آزادی، آپ کا آزادی، ہر شہری کے آزادی پہ حملے کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے خلاف کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے نہ عدالت کو، نہ کسی دوسرے اداروں کو اس کام میں انوالو کیا. ہم نے پارلیمان کا فورم، جمہوری احتجاج پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کے تھرو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار
ایک وزیر اعظم کو شکست دلوایا، اور وہ وزیر اعظم جو غیر جمہوری طریقے سے اس کرسی پر بیٹھا، ہم نے جمہوری طریقے اپنا کے اس وزیر اعظم کو اس کرسی سے تو ہٹا دیا۔ اب پاکستان ایک کراس روڈز پر کھڑا ہے، ہم یا جمہوریت کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم ریورس گیئر میں چل کے وہی غلطیاں پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو آج کا ملاقات ہے، جو آج کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہے، وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا جب ہم مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئے، جب ہم مل کے 18ویں ترمیم لے کر آئے، جب ہم مل کے نہ صرف سی پیک کا منصوبہ کو لے کر آئے تھے، مگر اس سی پیک کو منصوبہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے اب دکھا سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم عمران خان کو اس سلیکٹڈ کو تو گھر بھیج دیے ہیں، اس کا حکومت تو ختم کر دیا ہے، عوام کی امیدیں مطالبات پہ پورے اترے ہیں، عمران خان تو چلا گیا، مگر جو نقصان اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا، وہ نقصان وہیں کی وہیں ہے۔ ہم نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا ہے، اس عمران خان کو ہٹایا ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا، اب ہم نے اس کا علاج نکالنا ہے۔ اس شخص نے جس طریقے سے، جس انداز سے ہمارا وفاق کو، ہمارا آئین کو، ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا، وہ تو ہٹ گیا نقصان وہیں کی وہیں اسی طریقے سے۔ اب اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، اگر ہم نے ایک نیا عزم کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی دیکھنا ہے، ادارے کی ٹرانزیشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو کنٹروورشل ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، ہمارا پارلیمان بھی کنٹروورشل ہو چکا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ تو کنٹروورشل، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کنٹروورشل ادارے آئینی کردار ادا کر کے، آئینی رول ادا کر کے آگے بڑھے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو صرف تب ممکن ہے جب سارے جمہوری جماعتیں مل کے کام کریں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جس خوبصورتی سے ہم نے ماضی میں آمنوں کو شکست دی، جس طریقے سے ہم نے ماضی میں سارے عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تاریخی فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی ہوا، اسی طریقے سے ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے۔ ملک کی اکانومی اس قدر مضبوط کی پاکستان کی کہ یہ یعنی کہ آج لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے 40-45 روپے کلو والی چینی کی حکومت، وہ کہاں ہے جو آٹا سستا لوگوں کو ملتا تھا، کہاں ہے جو دوائیاں سستی تھیں، وہ حکومت کہاں ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی بجلی گھر گھر میں دوبارہ پہنچائی۔ لوگ یاد کرتے ہیں، یہ پچھلے 4 سال سے لوگ یہی کچھ یاد کرتے ہیں، اور ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے، یہ جو اب آیا ہے، اور اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے، اور لیکن پاکستان کو اس بھنور سے ہم نے نکالنا ہے، اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے بغیر یہ بات نہیں بنے گی۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں، ہماری رگوں میں پاکستانی کا ایک خون بہ رہا ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے خون، ہمارے رگوں میں پاکستانیت کا، ہمیں درد ہے اس ملک کا، ہمیں ایک ایک منٹ اپنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ملک کو یہ شخص کدھر لے کے جا رہا تھا۔ پاکستان کی عزت خاک میں مل کے رہ گئی تھی، اور پاکستان کے لیے آپ جانتے کہ جگہ جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا۔ پاکستان کی کیا اصلاح کیا آپ نے؟ پاکستان
میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے. اور یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن، جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب آپ اقتدار میں آئے. آپ دیکھ لیں ساری ویڈیوز ایک ایک چیز پہ، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے وہ اپنا پاکستان کی اندرونی پالیسیز ہیں، پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں، چاہے وہ IMF کے پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا. تو یہ اس طرح کے باتیں کی ہی نہیں کی انہوں نے، کی ہیں یہ باتیں. یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا. تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان